دوسری بات یہ ہے کہ رمضان رمضان سے بنا ہے. عربی میں آتے ہیں رمضان کے معنی جلنے کے، شدت کے، تیزی کے. تو فرمایا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، گویا ان کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اس کا نام رمضان رکھا گیا ہے، کیونکہ آدمی 11 مہینے گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ رمضان میں جب آتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو انسان ساری چیزوں سے رک جاتا ہے. جھوٹ سے بھی رک جائے گا، غیبت سے بھی رک جائے گا، برائی سے رک جائے گا. تو اس کا ایک روٹین وہ بدل جاتا ہے. اور جو رمضان آتا ہے یہ انسانوں کے متقی بنانے کے لیے آتا ہے، تاکہ انسان متقی بن جائے. ایک مہینہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک مہینہ اگر وہ نماز نہیں چھوڑے گا، یا ایک مہینہ اگر وہ تلاوت پوری کرے گا، تو رمضان ہو سکتا ہے رمضان کے بعد بھی وہ نماز کی تلاوت کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ہو سکتا ہے اس کا روٹین چینج ہو جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صوم. عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم. یہ روزے چل رہا ہے نا، عربی میں کہتے ہیں صوم. صوم کے معنی کیا آتے ہیں؟ رک جانے کے، ٹھہر جانے کے. انسان کیا ہے؟ کھانے پینے سے رک جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ روزہ ہے. جھوٹ بولنے سے رک گیا، غیبت کرنے سے رک گیا، چغلی کرنے سے رک گیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی روزہ چل رہا ہے، رمضان کا روزہ چل رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے رمضان شریف کے روزے رکھیں اور اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ وہ پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جان بوجھ کر چھوڑ دی. اس کو اللہ نے طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دی، پھر بھی جبکہ جو ہے یہ جو کرائٹیریا ہے اسلام نے بنایا ہے، اس میں کیا ہے؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو روزہ آپ کے لیے معاف ہے، آپ بیمار ہیں، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، تو آپ کے لیے معاف ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر آپ رمضان شریف کے روزے چھوڑ رہے ہیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. آپ نے سال بھر کھایا، ایک مہینہ اگر آپ رک جائیے، کتنا بڑا احسان ہے. فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ جس کو کہتے ہیں باب الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کا نام باب الریان ہے. وہ دروازہ کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ رمضان شریف کے جو روزے رکھے گا، روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. ان کا ایک اکرام ہوگا، استقبال ہوگا، ویلکم ہوگا. ان کے لیے دروازہ وہ مخصوص کر دیا جائے کہ وہ جو فلاں دروازہ ہے باب الریان، اس میں صرف روزے دار جائیں گے. بتائیے کتنا بڑا اکرام. اور اللہ نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں ہوں، ہر چیز کا بدلہ مطلب خود دے گا، لیکن روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. میرا بندہ جب کھانا چھوڑتا ہے تو میرے لیے چھوڑتا ہے، بھوکا رہا اس نے میرے لیے چھوڑا، قرآن شریف کی تلاوت کی میرے لیے رکھا. اس لیے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف میں ہم نے جو اب تک 15 یا 16 رمضان جو بھی گزرا ہے، ہم نے کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا. تو اب رمضان شریف کا جب چاند نکلے گا، عید کا جب چاند نکلے گا، تب بھی ہم اپنی اپنی مسجدوں میں تراویح کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. اور آخری بات اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب اسے اپنے آپ کو تو مخصوص کر دوں، خاص کر دوں، تلاوت پڑھوں، نماز پڑھوں، اشراق کروں، روزہ رکھوں، ہر چیز. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چیز کو تم اپنی زندگی میں اپنا لو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے. وہ چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے روک. انسان جو ہے نفل نہ پڑھے، تسبیح نہ پڑھے، لیکن اگر اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا تو سب سے بڑا عبادت گزار وہ انسان ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو ہم کیا کوشش کریں؟ نفل نہ پڑھیں، تسبیح نہ پڑھیں، کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں. تب کیا ہے؟ ہم جو ہے عبادت گزار بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا کر لیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہم نے جو قرآن شریف کو سنا ہے ہمارے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے نماز کو قبول فرما. اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو بخش دے اللہ. اے اللہ تو نے جو ہے اپنے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ رمضان جیسا مہینہ آپ نے نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور بخشش کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمیں جو ہے نماز پڑھنے کی اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ بہت سے لوگ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو بخشش کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ تعالیٰ ہم میں بہت سے لوگ جو ایسے ہیں جو رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ پائے، بیمار ہیں، بیماری پر طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے شفائے کلی عطا فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کا انتظام فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جہیز کے لیے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اے اللہ تو غیب سے پورا کرنے والا ہے. اے اللہ ہم پر اپنا خاص کرم نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.